اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور ماحصل یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا آخری بنایا ہوا دین اور پسندیدہ دین اور قابل قبول دین ہے اور دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم خالق کائنات کے بے حساب اور بے شمار نعمتوں کا جہاں شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر اس نعمت اسلام اور نعمت ایمان پر خالق دو جہان کا لاکھوں لاکھ بے شمار بے حساب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی وما کننا مسلمین، تو ہم آج مسلمان نہ ہوتے، ہمارا نام مسلمانوں کی مقدس فہرست میں درج نہ ہوتا، اور آج اس دور میں جس دور کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رپٹ جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ دنیا اس طرح ترقی کر چکی ہے کہ آج مذہب کا انکار کرنا فیشن میں شامل ہے، خالق کائنات کی ہستی کا انکار کرنا آج ترقی پذیر ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا ہم پر یہ فضل خاص ہے کہ ہم اس گئے گزرے دور میں بھی خدا کا بھی نام لیتے ہیں، پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اور اسلام اور ان کے تعلیمات کا ذکر بڑے فخر و مباحات کے ساتھ کرتے ہیں، سر بلند کر کے کرتے ہیں، سینہ تان کے کرتے ہیں، مخالفوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا لما کننا مہتدین ولما کننا مسلمین ولما کننا مؤمنین۔ یہ اس کی ذات کا ذات ذوالجلال کا احسان ہے، اس کا امتحان ہے اور اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام لانے، اسلام کے سمجھنے، اسلام کے سمجھانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم دامے درہمے سخنے قدمے قلمے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی اسلام پر احسان نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہم پر احسان ہے کہ جس نے مختصر سی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، توفیق اردانی فرمائی ہے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نیکی اور اچھائی کا کام نہیں کر سکتا۔ تو بحمد اللہ سلسلہ کلام تجارت کے بارے میں جاری تھا، جو گزشتہ پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور بحمد اللہ اسلام میں بے و شراء خرید و فروخت کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے۔ ائمہ طاہرین کے دور میں، پیغمبر اکرم کے دور میں لوگ کس طرح کاروبار کرتے تھے اور کس طرح خالق کائنات نے رزق کے 9 حصے جو ہیں وہ کاروبار میں مقرر فرمائے ہیں، ان باتوں کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ آج میں چاہتا تو یہ تھا کہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب تجارت کے علاوہ کسی اور باب کو، کسی اور عنوان کو موضوع بیان قرار دیا جائے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ فقہا جن چیزوں کو علیحدہ عنوان میں بیان کرتے ہیں اس کو بھی باب تجارت کے درمیان بیان کر دیا جائے۔ ایک باب الشرکت ہے، دوسرا باب المضاربت ہے۔ یہ 2 عنوان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی کاروبار کی 2 قسمیں ہیں۔ بے و شراء کے اندر
इनका भी इंतराज जो है वो दाखिल है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आज की इस गुफ्तगू को इन्हीं दो मौजूआत पर मुर्तकिज़ किया जाए और अपने सामीन किराम को, नाज़रीन इज़ाम को बताया जाए कि शिरकत का और मुज़ारबत का मफ़हूम क्या है, शरीयत में उनका मकाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है और उनके मोटे मोटे अहकाम क्या हैं, ताकि अगर कोई शराकती कारोबार करना चाहे या मुज़ारबत को अपना जो है मामूल बनाना चाहे, कसब व इख्तिसाब का ज़रिया बनाना चाहे, तो उसको मालूम हो जाए कि शरीयत मुक़द्दस मुहम्मदिया में मुशारकत क्या है, शराकती कारोबार क्या है और मुज़ारबत क्या है और उनका तरीक़ाकार क्या है। तो मैं अर्ज़ करूँगा शिरकत क्या है, जिसको मुशारकत भी कहा जाता है, शिरकत भी कहा जाता है। ये एक चीज़ है, कारोबार है जो कम अज कम दो आदमी मिलकर आपस में करते हैं और फिर नफ़ा नुकसान जो है वो उस दोनों में शरीक होते हैं। नफ़ा हो जाए तो भी दोनों को हिस्सा मिलेगा, अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो गया तो वो नुकसान में भी शरीके कार होंगे। अब देखना ये है कि नफ़ा कितना होगा और नुकसान कितना होगा, तो उसका दारो मदार उनकी रकम पर है। अगर दोनों की रकम है मुसावी, बराबर बराबर, तो फिर जाहिर है कि नफ़ा भी दोनों का बराबर होगा और अगर नुकसान हुआ तो वो भी बराबर बराबर समझा जाएगा। लेकिन अगर एक की रकम है दो हिस्से, एक ही है एक हिस्सा, तो फिर नफ़ा भी उसी निस्बत से होगा। जिसका दो हिस्से पैसा है उसको नफ़ा भी दुगना मिलेगा और नुकसान भी दुगना उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर जिसका एक हिस्सा है उसको नफ़ा भी एक हिस्सा मिलेगा और इकेरा मिलेगा और नुकसान भी उसका कम होगा। तो अलगरज, और अगर दो आदमियों से ज़्यादा हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं या कमो बेश, तो जिनको जितना पैसा होगा उसी निस्बत से उनका नफ़ा भी मुतसव्वर होगा और नुकसान भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर सारे शोरका की कीमत जो है रकम बराबर है तो नफ़े में भी बराबर के शरीक होंगे और अगर नुकसान हुआ उसमें भी बराबर के शरीक के कार समझे जाएंगे। और अगर किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, तो उसको मजमुए को उनके माल को मजमुए से निस्बत दी जाएगी कि जिसका निस्ब है उसको निस्फ हिस्सा मिलेगा, जिसका सुलुस है उसको तीसरा हिस्सा मिलेगा, जिसका रुबो है उसको चौथा मिलेगा, जिसका पांचवा हिस्सा है कुल मजमुए का उसको पांचवा हिस्सा मिलेगा। तो अलगरज अपने अपने हिस्से के मुताबिक वो जो है नफ़े में भी शरीक समझे जाएंगे और नुकसान में भी। इससे पता चल गया कि जो लोग कारोबार के लिए किसी आदमी को पैसा देते हैं और कहते हैं कि तू इस पैसे को अपने पैसे में शामिल कर, कारोबार कर, हमें हर महीना या हर हफ्ता या हर साल इतनी मखसूस रकम देते रहना, ये तरीक़ाकार सही नहीं है। क्यों कि उस पैसे की जो है नफ़ा मुकर्रर नहीं किया जा सकता, मुतय्यन नहीं किया जा सकता, बल्कि नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नफ़ा कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, नुकसान भी कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। शिरकत की शर्त है कि आदमी अपने हिस्से के बराबर नफ़े में भी शुमार शरीक होगा और नुकसान में भी बराबर का शरीक होगा। लिहाजा किसी को पैसा देना और मिकदार मुकर्रर कर लेना
کہ تجھے نفع ہو یا نقصان ہو، نفع زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، میں اتنے کا حقدار ہوں گا، یہ شریعت میں تعین کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کاروبار کی افادیت کا تعلق ہے تو میں عرض کروں گا کہ خالق کائنات نے انسان کو ایسا مدنی و طبع بنایا ہے کہ کوئی آدمی تنہا اپنے کاروبار انجام نہیں دے سکتا، تمام بنیادی ضروریات کو آدمی پورا تنہا نہیں کر سکتا۔ وہ بنی نوع انسان کے تعاون، ان کے تعاضد اور ان کے دستے جو ہے ہمدردی کا محتاج ہے۔ کپڑا سلوانا ہو تو آدمی دردی کے پاس جاتا ہے، مکان بنوانا ہو تو آدمی پھر کاریگر کے خدمات حاصل کرتا ہے، مقدمہ لڑنا ہو وکلاء کے پاس جاتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہو تو علماء کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے ہر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ دوسرے بنی نوع انسان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے پر آدمی مجبور ہے۔ تنہا تمام بنی نوع انسان سے کٹ کر آدمی کوئی اپنے امور دین و دنیا کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم دوسرے کاروبار میں شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب کاروبار کرنا ہو تو پھر تنہا پرواز کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے شراکتی کاروبار کو بڑی اہمیت دی ہے، اور آج دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مشترکہ کاروبار کرنے سے آسمان عظمت و جلالت کو چھو رہی ہے۔ آج دنیا کے جتنے سرمایہ دار ممالک ہیں، جتنے مالدار اور دولت مند ممالک اور لوگ ہیں، وہ تمام شراکتی کاروبار کی برکت سے مالدار ہوئے ہیں، سرمایہ دار ہوئے ہیں۔ اسلام نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم گھروں میں تو اکٹھے رہتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اولاد کی شادیاں ہوتی جائیں ان کو مکان الگ دیا جائے تاکہ میاں بیوی آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے تمتع حاصل کر سکیں اور عیش و آرام سے زندگی گزار سکیں۔ لہذا ہم جہاں حکم ہے کہ علیحدہ کام کیا جائے وہاں تو مشترکہ کرتے ہیں، اور جہاں شریعت کہتی ہے کہ مشترکہ کاروبار کیا جائے وہاں ہم علیحدہ پرواز کرتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت ہے کہ مشترکہ کاروبار سے استفادہ کیا جائے اور اس کے حلال تلاش کیا جائے۔ خالق کائنات شراکتی کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، لہذا آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، ہر بندے کے ساتھ شراکت نہیں کرنی چاہیے، ہر بندے پر اعتبار اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا کہ انسانوں کے لباس میں کئی شیطان بھی ہوتے ہیں، اور رہنماؤں کے لباس میں کئی رہزن بھی ہوتے ہیں۔ لہذا پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ شراکتی کاروبار کر رہے ہیں وہ آدمی معاملے کا کھرا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ احادیث اہل بیت میں، جس کی پہلے بھی بعض پروگراموں میں وضاحت کر دی گئی ہے، کسی آدمی کی آدمیت کو دیکھنا چاہو، اس کی شرافت کو جانچنا چاہو، اس کی انسانیت کو ناپنا چاہو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ نمازیں کتنی زیادہ پڑھتا ہے، یہ صرف یہ نہ دیکھو کہ رکوع کتنے طویل اور عریض ادا کرتا ہے، سجدے کتنے لمبے کرتا ہے۔ کیا پتا کہ وہ عبادت سمجھ کے سجدے اور رکوع کر رہا ہے یا عادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ آدمی کا پتہ چلتا ہے یا سفر اکٹھا کیا جائے یا کاروبار اکٹھا کیا جائے یا کسی کے ساتھ دوستی کی جائے
تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آدمی کا پتہ چلتا ہے یا راہ پیاں یا واہ پیاں، پتہ چلتے آدمی کی انسانیت نکھر کے یا سفر میں سامنے آتی ہے، یا پھر کاروبار کرنے سے آدمی کی انسانیت اجاگر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ بل انظروا الی حسن معاملاتہ، فرمایا کسی بندے کی بندگی کا اندازہ لگانا ہو، کسی شریف کی شرافت کو جانچنا ہو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ رکوع کتنے لمبے ادا کرتا ہے، سجدے کتنے طویل کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو اس کا معاملات کیسے ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ جینا کیسا ہے، مرنا کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، وعدے کی وفا کیسی ہے، اور آدمی کا بول چال میں اس کی صداقت کیسی ہے۔ بل انظروا الی صدق حدیثہ واداء امانتہ ووفاء عہدہ، یہ دیکھو کہ وعدہ کر کے نبھاتا ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے یا نہیں، اور دیکھو کہ اگر کوئی امانت رکھ جائے اس کو ادا کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا ایک بعض رسائل میں یہ واقعہ پڑا تھا کہ ایک آدمی نے عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کیا، عدالت نے کہا کہ تم اپنی شرافت کا کوئی ثبوت دو، اس نے ایک گواہ پیش کیا جس نے آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی بڑا شریف ہے، بہت بڑا اچھا آدمی ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ تو جو کہتے یہ بچی آدمی بڑا اچھا ہے، تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے تاکہ پتہ چلے اس کا سفر کے اندر کردار کیسا ہے؟ اس گواہ نے کہا جی نہیں، سفر تو اکٹھا کبھی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا تو نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی خرید و فروخت کی ہے، اکٹھا کاروبار کیا ہے؟ پھر گواہ نے کہا جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا، عدالت نے پوچھا تو نے کبھی اس سے دوستی کی ہے تاکہ پتہ چلے اس کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایسا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ عدالت نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے تو نے اس کو اٹھتے بیٹھتے رکوع و سجود کرتے دیکھا ہے، مسجد میں جاتے آتے دیکھا ہے۔ گواہ نے کہا ہاں بات تو یہی ہے۔ تو عدالت نے یہ کہہ کر اس کی گواہی رد کر دی کہ اس سے آدمی کی شرافت کا پتہ نہیں چلتا، آدمی کی آدمیت اور انسانیت کا پتہ چلتا ہے یا اکٹھا سفر کرنے سے، یا اکٹھا کاروبار کرنے سے، یا معاملات کرنے سے، یا گہری دوستی کرنے سے۔ اگر آدمی کسی کو دیکھے کہ نماز پڑھ رہا ہے، میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، اس سے آدمی کی آدمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال احتیاط لازم ہے، ہر بندے پر اعتبار کرنا اور اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دینا کہ یہ کاروبار میں دیانتدار ہوگا، جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی آدمی کے ساتھ شرابتی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں آدمی کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ آدمی امین ہوتا ہے۔ تو آپ یہ آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ آدمی کیسا ہے، امین ہے یا خائن ہے، شریف ہے یا رذیل ہے، تو آپ اس کے کسی چاہنے والے سے، اس کے ملنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ فلانا آدمی کیسا ہے کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس سے مشورہ کیا جائے اس پر لازم ہے اس کا عیب و ثواب بیان کر دے تاکہ ایک مسلمان دھوکہ سے بچ جائے۔
ایسے مقام پر اگر اس مستشار کو اس کا گلہ بھی کرنا پڑے، اس کے عیب کو بھی ظاہر کرنا پڑے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرتی، کیونکہ المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اور امانت کا دار و مدار جو ہے اس بات پر ہے کہ وہ مشورہ دینے میں خیانت نہ کرے، اپنے دوست کو بچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ایک مسلمان کو ضرر و زیاں سے اور نقصان سے بچانے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ انسانی ہمدردی کا تقاضا یہی ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی شراکتی کاروبار کی، اس میں کم از کم 2 آدمی ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آدمی ہو جائیں وہ اس کو مشترکہ کاروبار کرنے کو شراکتی کاروبار کہا جاتا ہے۔ لہذا جو جتنے آدمی ہیں وہ سارے مل جل کر کام کریں گے تو نفع میں بھی اپنے مال کی نسبت سے شریک ہوں گے، اور نقصان میں بھی اپنے مال کی نسبت تناسب سے شریک سمجھے جائیں گے۔ تو چونکہ یہ شراکت بھی عقود جائزہ میں سے ایک عقد ہے، معاملات میں سے ایک شرعی معاملہ ہے، لہذا جو ہر عقد و معاملہ کے شرائط ہیں وہ یہاں بھی معتبر سمجھے جائیں گے کہ شرکت کا کاروبار کرنے والوں کو بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، کاروبار کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور اگر صیغہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم معاطات کے طور پر، معاملہ فہمی کے طور پر سارے شرائط کا جو ہے تذکرہ ہو جانا چاہیے، تاکہ معاملہ غرری نہ بن جائے۔ دھوکے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری باتیں جو ہیں طے کر لی جائیں۔ لہذا اور چونکہ عقود جائزہ میں سے ہے، یہ عقود لازمہ میں سے نہیں، دونوں فریق، دونوں شرکاء یہ جتنے زیادہ ہیں جب چاہیں معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، یہ زندگی بھر کا کوئی بیمہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کاروبار دیانتداری سے کریں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی نہ کریں کہ جائے کہ نقصان پہنچائیں۔ اس کو عقد اکتسابی شراکتی کاروبار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی عربوں میں کوئی شراکتی کاروبار کی قسمیں تھیں جن کو شریعت محمدیہ نے رد کر دیا ہے، ان میں سے ایک شرکت ابدان ہے۔ شرکت ابدان کا معنی یہ ہے کہ 2 پیشہ ور، جیسے 2 حجام، 2 نجار، 2 کاروباری آدمی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کاروبار علیحدہ کریں گے، میں بھی الگ کروں گا، میں حجامی کا کار کرتا ہوں، میں بھی حجامت کا کار کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں بھی کروں گا۔ یہ ایک حجام ہے، دوسرا نجار ہے، درخان ہے، وہ کہتا ہے میں حجاموں والا کام کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں درخانوں والا کام کروں گا۔ مہینے کے بعد اپنی آمدنی دیکھ لیں گے، اگر ہمیں فائدہ ہوا تو فائدہ بھی برابر برابر، اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بھی برابر برابر۔ اس کو شرکت ابدان کہا جاتا ہے شریعت محمدیہ میں۔ چونکہ یہ معاملہ غرری ہے، اس میں دھوکہ ہے، کیا پتہ ان کس کا نقصان ہو جائے کس کا فائدہ ہو جائے، نامعلوم، وہ دونوں کا فائدہ ہو دونوں کو نقصان ہو جائے، جس میں ضرر و زیاں کا اندیشہ ہو وہ جوا بن جاتا ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ لہذا یہ شریعت محمدیہ میں شراکت کی قسم جائز نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے شرکت مفاوضہ،
اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی الگ الگ ہیں، ایک تاجر ہے دوسرا ذمہ دار ہے، ایک ملازم ہے دوسرا تاجر ہے، ایک کا کوئی کاروبار ہے دوسرے کا کوئی سلسلہ روزی کا ہے، وہ دونوں آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، تو زراعت کر میں ملازمت کروں گا، تو تجارت کر میں سروس کروں گا، پھر 7 مہینے کے بعد دیکھیں گے آمدنی کتنی ہے، آیا آمدنی میں کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، دونوں فائدے میں بھی برابر کے شریک ہوں گے اور دونوں نقصان میں بھی شریک ہوں گے، اس کو شرکت مفوضہ کہا جاتا ہے، یہ بھی شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ تو لہذا شرکت کے بارے میں اس قدر معلومات کافی ہیں۔ اب ہم بحمد اللہ مزاربت کا ذکر کرتے ہیں۔ مزاربت کیا ہے؟ وہ بھی کم از کم 2 آدمیوں کے درمیان ایک معاملہ ہے جو شرعاً جائز ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شراکت میں تو دونوں آدمیوں کا یا 2 سے زیادہ تھے سب کا مال ہوتا تھا، لیکن مزاربت یہ ہے کہ مال ایک آدمی کا ہوتا ہے تے کاروبار دوسرا کرتا ہے، یا مال 2 آدمیوں کو ہوتا ہے کاروبار ایک تیسرا آدمی کرتا ہے، یا 3-4 آدمیوں کا مال ہوتا ہے اور کاروبار ایک بندہ کرتا ہے، یا اس کا الٹ مال ایک آدمی کا ہے کاروبار 2 بندے کرتے ہیں، مال ایک آدمی کا ہے 3-4 آدمی کاروبار کرتے ہیں، تو مالک کو کہتے ہیں مضارب، اور جو عامل ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نفع ہوگا تو بھی مالک کا ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی مالک کا ہوگا، البتہ جو عامل ہے اس کو اجرت دی جاتی ہے اور وہ طے نہیں ہوتی کہ اتنے 1000 ہوگی اتنے 100 روپیہ ہوگا، بلکہ اس مال میں سے عامل کا ایک مشاع حصہ ہوتا ہے۔ مشاع کا معنی مشترکہ، یعنی معین نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو نفع ہوگا اس میں سے آدھا یا تیسرا یا چوتھا یا 5واں یا 6واں یا کم و بیش حصہ جو ہے وہ عامل کو دیا جائے گا۔ لہذا اگر اس کی تنخواہ مقرر کر دی جائے تو بھی مزاربت نہیں ہے، اور اگر اس کو کچھ نہ دیا جائے تو بھی مزاربت جائز نہیں ہے۔ مزاربت میں یہی ہوتا ہے کہ مال ایک یا چند آدمیوں کو ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کاروبار کرنے والے کبھی ایک ہوتا ہے تو کبھی متعدد ہوتے ہیں، اس کا نفع مشاع ہوتا ہے، نقصان میں شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کو نفع میں سے مشاع حصہ ملتا ہے، جس کی دونوں معاملہ کرنے والے تعین کر لیتے ہیں کہ وہ نصف ہوگا یا ثلث ہوگا یا ربع ہوگا یا خمس و سدس ہوگا یا سبع اور ثمن ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ساری باتیں جو طے ہو جائیں ان کے مطابق پھر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی عقود میں سے ایک عقد ہے، معاملات میں سے ایک شرعی معاملہ ہے، تو جو باقی عقود و ایقات اور معاملات کے شرائط ہیں وہ بھی یہاں بھی معتبر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر معاملہ کرنے والے بالغ نہیں تو بھی معاملہ باطل سمجھا جائے گا، اگر عاقل نہیں تو بھی معاملہ لغو سمجھا جائے گا۔ اس طرح ان کا با اختیار ہونا بھی ضروری ہے، اگر ان کو معاملے پر مجبور کیا جائے، جبر و اکراہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین و مذہب میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اور جبری معاملہ اکراہی معاملہ شریعت میں نافذ نہیں ہوتا، لہذا ان کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور با اختیار ہونا شرط ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کون سا صیغہ پڑھا جائے، مالک کیا کہے، عامل کیا کہے، وہ صیغہ کس طرح ہونا چاہیے، عربی میں یا غیر عربی میں، ایجاب کیسے ہو، قبول کیسے ہو، اس کے بارے میں محققین علماء کرام کی تحقیق یہی ہے کہ دوسرے معاملات کی طرح یہاں بھی معاطات کافی ہے۔ جن لفظوں کے ساتھ دونوں فریق معاملہ طے کر لیں وہ معاملہ شرعاً صحیح سمجھا جائے گا، لہذا اس کے لیے کوئی مخصوص صیغہ نہیں ہے، زبان و بیان کی کوئی قید نہیں ہے، جس زبان میں معاملہ کیا جائے، جس طرح افہام و تفہیم ہو جائے، جس طرح جن شرائط پر معاملہ کرنے والے راضی ہو جائیں، اس معاملے ان شرائط کی اور اس معاملے کی پابندی کرنا دونوں فریقوں کے لیے لازم ہے۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ کم از کم مضاربت میں ایک مالک ہوتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ مالک بہت زیادہ ہوں اور عامل ایک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک ایک ہو تو عامل بہت زیادہ ہوں، تو لہذا ان کو حق زحمت اور حق محنت شرائط کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ اب رہ گی یہ بات کہ کاروبار کون سا کرنا چاہیے، آیا خرید و فروخت ہے تو کس چیز کی خرید و فروخت کرنی چاہیے، گندم کی یا جو کی یا کھجور کی یا انگور کی، اگر وہ متعین نہ کریں تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ بھی تعین کر لیا جائے کہ کون سا کاروبار کیا جائے گا، تاکہ بعد میں کسی قسم کا نزاع پیدا نہ ہو جائے، اور اگر تعین نہ کیا جائے تو ہر کاروبار جو شریعت میں جائز ہے وہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان مقاصد محرمہ سے دامن کو بچایا جائے جن کو شریعت محمدیہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی وضاحت پہلے باب تجارت میں کی جا چکی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عامل اور مالک نے معاملہ کیا کہ عامل یہ کام کرے گا اس کو یہ اجرت ملے گی، اب عامل کو آگے کوئی اور آدمی ملازم رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جب تک اصلی مالک راضی نہ ہو جائے، لہذا اس کو خود کاروبار کرنا پڑے گا، اور اگر سمجھتا ہے کہ وہ کاروبار نہیں سنبھال سکتا، کاروبار بہت پھیل گیا ہے، مجھے اور آدمی کی ضرورت ہے، معاون کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، تو مالک کو اعتماد میں لے کر پھر آدمی آگے مقرر کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مالک اجازت نہ دے تو پھر آدمی کو، عامل کو کوئی آدمی مقرر کرنے کا، آگے کوئی عامل رکھنے کا شرعاً حق حاصل نہیں ہے۔ المومنون عند شروطہم، جو شرائط معاملہ کرنے والے مالک اور عامل آپس میں طے کریں گے ان کی پابندی دونوں پر لازم ہوگی، اور چونکہ یہ معاملہ حقوق جائزہ میں سے ہے یعنی لازمہ میں سے نہیں، لہذا جب بھی مالک تھک جائے یا عامل تھک جائے اور معاملہ ختم کرنا چاہیں وہ ختم کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے خدا نخواستہ مالک مر جائے تو بھی معاملہ ختم ہو جائے گا، یا عامل کی موت واقع ہو جائے تو بھی معاملہ ختم ہو جائے گا، لہذا اگر مالک کی اولاد کے ساتھ
پھر معاملہ کرنا ہے تو الگ سے کرنا پڑے گا، صاحب کا معاملہ مالک کی موت سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر عامل کی اولاد اپنے باپ والا کام کرنا چاہتی ہے تو مالک کے ساتھ علیحدہ معاملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے باپ یعنی عامل کی وفات کے ساتھ صاحب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو الغرض یہ دو طریقے ہیں، دو کاروبار کے دو سلیقے ہیں۔ ایک شراکتی کاروبار ہے جس میں جو ہے تمام مالدار شریک ہوتے ہیں، نفع میں بھی نقصان میں بھی اپنے مال کی نسبت تناسب سے، اور سارے مل کر کام کرتے ہیں۔ اور جو ہے مضاربت، اس میں مالک الگ ہوتا ہے، عامل الگ ہوتا ہے۔ آج کل جو نظام بینکاری کا چل رہا ہے جس میں جائز کام بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے سود کا کاروبار بھی ہوتا ہے، سود پہ قرضہ دیا جاتا ہے، قرضہ لیا جاتا ہے۔ الغرض وہ یہ حرام حلال کا چھورا بنا ہوا ہے بینکاری کا معاملہ۔ میں نے اپنی کتاب قوانین و شریعہ فی فقہ الجعفریہ میں بڑی وضاحت کی ہے، اگر معاملات بینک والے معاملات کو مشارکت کی شکل دے دی جائے یا مضاربت کی شکل دے دی جائے تو پھر بینکاری کا معاملہ یقیناً شرعاً جائز ہو سکتا ہے۔ مشارکت اس طرح ہوگی کہ لوگوں کا مال ہوگا، سارے جو شرکائے کار ہیں وہ ان کو اپنے نفع کے مطابق نفع کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا، خدا نخواستہ نقصان ہوا تو نقصان میں بھی برابر کے شریک بنیں گے اپنے مال کی نسبت کے مطابق۔ اور جہاں تک مضاربت کا تعلق ہے، اگر بینک والوں کا مال نہ ہو، سارا مال لوگوں کا ہو اور وہ بینک والے کاروبار کریں تو وہ عامل سمجھے جائیں گے اور مالک مضارب سمجھے جائیں گے۔ جو حصہ طے ہو جائے گا وہ عمل کرنے والے اپنی محنت کا پھل پائیں گے، اور باقی جو ہے نفع وہ مالکوں کو ان کے مال کی نسبت کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ لہذا اگر قرضہ دیا جائے تو بھی بغیر سود کے، قرضہ لیا جائے تو بھی بغیر سود کے، اگر ان کو مشارکت اور مضاربت کی شکل دے دی جائے تو ہمارا تمام بینکاری کا سسٹم شرعاً صحیح سمت میں چل سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت محمدیہ میں مشارکت بھی جائز ہے، مضاربت بھی جائز ہے، اپنے قواعد کے ساتھ، قوانین کے ساتھ، آئین کے ساتھ اگر یہ کاروبار کیا جائے تو بحمداللہ خالق کائنات نے ان میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، کیونکہ ید اللہ علی الجماع، خالق کائنات کا دست شفقت ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو مل جل کر کام کرتے ہیں، اور مل جل کر کام کرنے میں اتنے برکات ہیں، ان کی اتنے فوائد ہیں، اتنے عوائد ہیں کہ آدمی ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ لہذا دنیا کی قومیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور مسلمان ان سے فوائد سے حرمہ نصیب نظر آتے ہیں، محروم نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے ساتھ اگر شانہ بشانہ ملا کے چلنا ہے، اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اگر نفع کثیر حاصل کرنا ہے تو کاروبار کو ترجیح دینا پڑے گی، اور کاروبار جو ہے وہ تجارت بھی ہے قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، پھر شراکتی کاروبار بھی ہے، مضاربت والا کاروبار بھی ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے اور ائمہ تحریر نے فرما دیا، الفقہ ثم المتجر، پہلے فقہ کے مسائل سیکھو اس کے بعد کاروبار کرو، تاکہ آدمی ضرر و زیاں سے بچ جائے،
حرام کاری سے بچ جائے، حرام کاموں سے بچ جائے، ناجائز نفع خوری سے بچ جائے، کیونکہ نفع کے بھی قواعد ہیں، نفع حاصل کرنے کے بھی کوئی ضوابط ہیں کہ اتنا نفع لینا چاہیے، کتنا نہیں لینا چاہیے۔ اگر سود حرام ہے اسی وجہ سے کہ آدمی مالدار ایک غریب و نادار آدمی کی ضرورت اور اس کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر کاروبار میں بھی ایسا کیا جائے کہ بیچنے والا خریدار کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور کئی گنا جو اس کا اصلی ریٹ ہے، جو اصلی منافع ہے یا اس کا اصلی نرخ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پیسے کمائے، اس کا نام استحصال ہوتا ہے، یعنی دوسرے آدمی کی اپنی ضرورت کے تحت اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کھال اتارنا، اس کو ضرر و ضیاع پہنچانا۔ اگر سود حرام ہے تو استحصال بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے حکم ہے کہ نفع کم سے کم لیا جائے تاکہ بنی نوع انسان اور خصوصاً بنی نوع مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، ضرر و زیاں سے ان کو بچایا جائے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ خیر الناس انفع الناس للناس، سب لوگوں سے افضل آدمی وہ ہے، اعلیٰ آدمی وہ ہے، بلند و بالا آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مولا امیر المومنین نے امام المتقین نے وضاحت فرما دی کہ بدترین خلائق وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو ضرر و زیاں پہنچائے، نقصان پہنچائے، بلکہ مولا متقیان امیر مومنان سے یہاں تک مروی ہے کہ مولا نماز کی تیاری کر رہے تھے، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے ہاتھ بلند کرنا چاہ رہے تھے کہ اچانک سائل سامنے آ گیا اور اس نے سوال داغ دیا، مولا مدین، مولا سلام نماز سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ دین کیا ہے۔ تو مولا متقیان نے باب مدینہ علم نبی نے سمندر کو کوزے میں سموتے ہوئے یا دریا کو بلبلے میں بند کرتے ہوئے فرمایا، الدین الشفقۃ تعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، دین نام ہے دو چیزوں کا، جب اللہ تعالی کا حکم آ جائے تو آدمی نہ چوں کرے نہ چراں کرے، برد سر تسلیم جھکا دے، اور جب مخلوق خدا کا سوال آئے یہ نہ دیکھے دوست ہے کہ دشمن ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، ہر مخلوق کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے، یعنی آدھا دین حق اللہ ہے اور آدھا دین حق الناس ہے، اور اللہ کے حق سے بھی اگر کوئی زیادہ اہم ہے تو وہ حق الناس ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ خالق کائنات اپنے حق پامال کرنے والے کو سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اگر سزا دیتا ہے اس کا عدل ہے، اگر معاف کر دے اس کا فضل ہے، لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق تلف کرنے کا تعلق ہے تو جب تک مظلوم اپنے ظالم کو معاف نہیں کرے گا، جب تک جس پر ظلم و زیادتی کی گئی وہ اپنے زیادتی کرنے والے کو معافی نہیں دے گا، خالق کائنات بھی کبھی ظالم کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ فرماتا ہے کہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، میں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ظلم کرنے والوں پر، تو خالق کائنات ظالموں پر رحم نہیں کرتا بلکہ لعنت بھیجتا ہے۔ لہذا
शरीफ इंसान वो है जो बनी नौवे इंसान के साथ भलाई करे, अच्छाई करे, बुराई के बदले भी भलाई करे। इसलिए कहने वालों ने कहा बख्श दो गर खता करे कोई, न कहो गर बुरा कहे कोई। बाप रहेगी ये हाजत रवाई की बात तो कौन है जो नहीं हाजत मंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। पैगंबर अकरम ने बनी हाशिम से फरमाया था, ऐ औलाद अब्दुल मुत्तलिब, तुम लोगों को माल देकर, जर देकर उनके दिल नहीं जीत सकते, लेकिन हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे बोल के साथ लोगों के दिल मोह सकते हो। तो तुम कोशिश करो कि कम अज कम दिल लोगों की दिल आजारी न करो, बल्कि दिल जोई करो। गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। आज हमारी हालत ये है कि बूए गुल नाले दिल, जब दूध चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला वो परेशान निकला। आए दोस्तों से शिकवा गुनाह हैं और बुजुर्ग अपने खुर्दों का गिला कर रहे हैं। खुर्द अपने बुजुर्गों की शफकत न होने का गिला करते हुए नजर आते हैं। शौहर अपनी बेवियों की बेवफाई का गिला कर रहे हैं और औरतें अपने शौहरों की दीदा चश्मी जो है और उनकी हेरा फेरी का शिकवा कर रही हैं। ऐसा दौर आ गया कि कोई आदमी किसी आदमी से मुतमईन नजर नहीं आता। लिहाजा शरीयत मुहम्मदिया अल्लाह के हुकूक पर भी तवज्जो देती है, पर शरीयत मुस्तफविया लोगों के हुकूक का सबसे ज्यादा ख्याल करती है और हुक्म देती है कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे, लोगों को फायदा पहुंचाए, नुकसान से बचाए, जरूर जिया से उनकी हिफाजत करे। इसलिए कि इबादत बजुज खिदमत खल्क नीर, बतस्बी हो सज्जादा हो दल कनीर। काम आ खल के खुदा के खुदा के नजदीक इससे बढ़कर न हुई है न इबादत होगी। सबसे बड़ी इबादत यही है, सबसे बड़ी सआदत यही है और सबसे बड़ी नेकी यही है कि काम आए दुनिया में इंसान के बनी नौए इंसान के मोहताजों की मदद की जाए, बीमारों का इलाज कराया जाए, मकरूजों का कर्ज अदा किया जाए, जो मुसालमों के चंबे पंजे जुल्म में गिरफ्तार हैं उनको उनसे छुड़ाया जाए, मजलूमों की नुसरत की जाए और जालिमों के खिलाफ कम अज कम और नहीं तो आवाज बुलंद की जाए। लिहाजा याद रखना चाहिए इबादत बजुज खिदमत खल कलीर बतस्बी हो सज्जादा हो दल कलीर। ज्यादा तस्बी के दाने फेरने का नाम इबादत नहीं, ज्यादा नफलियां पढ़ने का नाम इबादत नहीं और मोटे झोटे कपड़े जेबे बदन करने का नाम इबादत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी इबादत खिदमत खल्क बजा लाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।